اور آپ حیران ہوں گے، یہ جان بوجھ کے میں نے کچھ ایسی چیزوں کے، فولاد تو آپ سارے استعمال کراتے ہیں نا، وہ تو ہر ایک کی تختہ مشق بنا ہوا ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ فولاد کیوں، کیسے، کس طرح، اور اتنی قسمیں فولاد کی کیوں ہیں، اور اگر سب کو ایک جیسا فولاد فائدہ مند ہے تو پھر اساتذہ کرام کبھی اس کو جامن کے پانی میں، کبھی اس کو تربوز کے پانی میں، کبھی اس کو سیب کے پانی میں، کبھی کسی پانی میں، کبھی کسی پانی میں، اتنی مشقتیں کیوں کراتے ہیں استاد جی آپ کے؟ اگر فولاد سارے ایک جیسے بنتے ہیں تو پھر اتنی مشقتیں کیوں؟ یہ سوالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس یہ سوالات ذہن میں رکھیے، میں بات آگے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ کشتہ زمرد کی میں نے بات کی ہے، مجھے اگر میں غلط نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کم استعمال کراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ تانبے پہ ہے، ہماری ساری توجہ مہنگی چیزوں پر ہے، ہماری چیز دو دنتی پہ توجہ شاید بہت کم رہتی ہے ہماری۔ جو اساتذہ بتاتے ہیں کہ وہ توے پر خالص جلا کر بھی کشتہ تیار، اسے گلو کے پانی میں نقطہ بنا کر آگ دیں تو پھر بھی کشتہ تیار، اسے نیم کے نقطے میں دائر دیں تو پھر بھی کشتہ گودنتی تیار۔ کتنی قسم کے چیزیں جو آپ کے ارد گرد پائی جاتی ہیں اس میں نقطہ دے کر آپ کشتہ گودنتی تیار کرتے ہیں، اور کن کن مسائل میں اور کیوں کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اصل اگلی بحث، جو میں ابھی دوستوں سے جب ہم بیٹھے تھے تو میں ان سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ اب ہم نے تعارفی پروگرام ہو چکے، اب جو اگلا پروگرام ہونے وہ صرف کشتہ بنانا نہیں سکھانا، اب ہم نے کشتہ بنانے سے اگلے مرحلے کی طرف جانا ہے۔ ابھی دوست بیٹھے ہوئے بھائی صاحب، میں راولپنڈی میں نے ایک بات کہی تھی، اور ایک اور جگہ میں نے یہ بات کا آغاز اکاڑے سے میں نے کیا تھا، اکاڑے میں ایک تقریب سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ بچوں کو کہیں نا گھر میں کہ 54 لکھو 54، تو بچے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے کہیں گے 54 کہتے نہیں، وہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں 54، پھر 4 لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ہمارے سارے گھروں میں سارے جتنے مرضی ہم دیندار ہیں، میرے دادا، والد صاحب، چچا، بھائی سارے حافظ ہیں گھر میں، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں، قرآن حفظ کریں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، وہ ثواب کا کام ہے، مگر بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں، اور ہم ابھی 54 میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ابھی 54 میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے اب 54 سے 54 کا سفر طے کرنا ہے۔ کیسے طے ہوگا؟ کوئی آپ نے ٹرین پہ بیٹھ کر افغانستان نہیں جانا، کوئی جہاز کا سفر طے نہیں کرنا ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو خود اپ گریڈ کرنا ہے، اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہو، ایک طریقہ علاج ہے دنیا میں، جاپان میں وہ استعمال سے کہتے ہیں کامپو، جاپانی طریقہ علاج ہے لوکل، جس طرح ہمارا طب یونانی اور ویدک ہے، جاپان میں کامپو ہے، چین میں وہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جسے آکو پنکچر کہتے ہیں، وہ باقی چیزیں بھی اس میں ہیں، کیونا، آکو پنکچر اور ساری چیزیں وہ چین میں ہیں۔ جاپان جو طریقہ علاج ہے کامپو، اس کی بیس یہ ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے نمکیات ہوتے ہیں، اس کی کمی بیشی سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ پورا سسٹم آپ کے کشتے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ کشتہ تانبا نہیں سننا چاہتے، وہ سننا چاہتے ہیں کاپر سلفیٹ، کاپر سٹریٹ، کاپر ملیٹ، وہ یہ سننا چاہتے ہیں، اور ہم گریزیں ہیں کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ ساری تیبدا نگ تھلنا لگ جائے، ہم اس بات سے گریزیں ہیں۔ نہیں دوستو، ہمارے بزرگوں نے بھی ترقی کا سفر طے کیا، وہ بھی رکے نہیں رہے،
جیسے جیسے وقت آگے بڑھا میں نے کہا کشتہ سازی طب یونانی کا حصہ نہیں تھا، مگر انڈو پاک میں اس خطے کے مزاج کے مطابق اگر اس خطے کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو منرلز کا، میٹالک کمپاؤنڈ کا، یعنی دھاتی مرکبات کے کشتے دینے پڑیں گے، ورنہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا. یہ فیکٹ ہے. مجھے اس بات سے سخت الرجی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ طب میں طریقہ علاج سلو ہے، یہ کوئی مہینے تک، میں کہتا ہوں وہ حکیم ٹھیک نہیں ہے، اس کی دوائی ٹھیک نہیں ہے. جو دوائی آپ یوں استعمال کریں اور اگلے 15 منٹ میں رزلٹ نہ دے، وہ طب یونانی کی دوائی نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے ہماری سمجھنے کا، ہماری انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. ہم چیزوں کو صحیح اس طرح اس کا ادراک نہیں کرتے. ہماری شعبہ طب میں جوارش کمونی سادہ بھی ہے، جوارش کمونی مسل بھی ہے، دوال مسک سادہ بھی ہے، دوال مسک ہار بھی ہے، دوال مسک معتدل بھی ہے، دوال مسک بارد بھی ہے، جوارش مستگی بھی ہے، جوارش تباشیر بھی ہے، جوارش شاہی بھی ہے، جوارش تبخیر بھی ہے، جوارش انارین، جوارش آملہ، اس طرح فلو کے نام لیں. اتنی چیزیں اگر ایک ہی شعبہ، ہم کہتے ہیں کہ جوارش میدے کی دوائی کو کہتے ہیں، میدے کے لیے جو استعمال، ہاضمے کے لیے جو مجونیں استعمال ہوتی ہیں اس کو جوارش کہتے ہیں. تو اتنی ساری جوارش بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی کا مزاج گرم ہوگا نا، اس کو دوائی ٹھنڈی دیں گے، کسی کا ٹھنڈا ہوگا اس کو گرم دوائی دیں گے. یہ کرتے ہیں نا ہم. اسی طرح سے کسی کو گو دنتی گلو والی دیں گے تو کسی کو نیم والی دیں گے، کسی کو سمپل توے پہ جلا کر دے دیں گے، کسی میں صرف کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے تب دیں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جو آزادانہ حالت میں گو دنتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم سلفیٹ ہوتا ہے. جب ہمیں یہ پتا ہوگا کیلشیم کیا کرتا ہے اور سلفیٹ کیا کرتا ہے، جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ کیلشیم ٹمپریچر کو ڈاؤن کرتا ہے اور سلفیٹ جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل ہے، یعنی کہ اگر بخار ہمیشہ جسم انسانی کے اندر کسی نہ کسی انفیکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے، بخار ایک علامت کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہے. اب دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کام کرنا ہوتا ہے ٹمپریچر کم کریں، وہ پیناڈول دیتے ہیں، اور ہم صرف گو دنتی، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ علاج معالجے کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ مریض کا اپنے معالج پر اعتماد، اور دوسری کیا ہے کہ معالج کی اپنی دوائی پر اعتماد. ویری گڈ. یہ اگر ہوگا، یہ دوائیوں پر اعتماد کیسے آئے گا؟ یہ 5 منٹ میں کشتہ بنا کر سیکھ لینے سے اعتماد آ گیا آپ کو؟ نہیں دوستو، یہ انہوں نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ یہ سیکھیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. سفر یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کی کیمسٹری میں گھسنا ہے. ہم بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں پہلا کیمیا دان مسلمان، پہلا امراض چشم کا ماہر مسلمان، ہم جناب پہلے جو ماہرین طب و فن مسلمان، بڑے فخر سے بات کرتے ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اگر ہمارا کیمیا دان مسلمان سائنسدان تھا تو پھر ہمیں کیمسٹری سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ ہم اتنی کیمسٹری سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ دوستو، آج کے بعد جو اساتذہ نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، جب اگلی دفعہ ہم اکٹھے ہوں، میں انشاءاللہ پوری طرح اس میں آپ کی جو مجھ سے ممکن ہوا میں ماہرین کو آپ کے ساتھ جوڑوں گا. مجھے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ آپ ایک کشتہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں دماسا سچی بوٹی کا نقطہ بنا کر آپ نے آگ دی ہے. اس آگ دینے کے بعد جو کمپاؤنڈ تیار ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ کیا ہوا ہے اور وہ اب کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ابھی مجھے 2 دن پہلے مجھے جیو سے فون آتا ہے. خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم
ایک ریسرچ کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. پہلے مجھے مشکل ہوتی تھی کھڑے ہو کر پانی پینے میں، میرا مسئلہ آ گیا کھڑے ہو کر پینا جائے گا. اس نے سوال کیا کہ یہ جو دماسا کے متعلق سوشل میڈیا پہ بہت ساری معلومات آ رہی ہیں، یہ کینسر کے لیے مفید ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا خیال بھی یہی ہے کہ وہ کینسر کے لیے مفید ہے. کہتے نہیں کیسے؟ میں نے کہا اس میں آپ کو شاید میری بات اتنا یقین نہیں آئے گا، آپ ابھی گوگل کریں اور انٹرنیشنل جو ریسرچ پیپر پرنٹ ہوئے ہیں وہ دیکھیے. یہ بریسٹ کینسر میں فائدہ مند ہے، یہ بلڈ کینسر میں فائدہ مند ہے. 2 کینسرز میں خاص طور پر اس کے ٹرائل بہت اچھے آئے ہیں اور ہمارے یہاں روایتی طور پر یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج بڑے شاندار ہیں. اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا اگلا سوال کیا تھا مجھ سے؟ وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے شوکت خانم، انمول ہاسپٹل اور ایک اور ہاسپٹل کا 3 ہاسپٹل کے ماہرین سے رابطہ کیا اور ان کو یہی سوال کیا کہ دماسا کینسر کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو تینوں ہسپتالوں کے ماہرین نے یہ کہا کہ جی اس بات کے سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے. اب وہ 3 بڑے ہسپتال اور پاکستان کے، یقیناً یہ سوال سن کے بندے کی ایک دفعہ تو کمیٹی گم ہو جاتی ہے نا. تو آپ کے اس بھائی نے کیا کیا ہوگا اس کا ساتھ؟ ان کا پہیا گھوم کر دیا. میں نے ان سے کہا یہ جواب میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سمجھیے اور سنیے. میں نے اسے کہا اس لڑکی سے جو ریسرچ کر رہی ہے اور چند دنوں میں رپورٹ چل بھی جائے گی جیو پہ. میں نے اس سے کہا کہ اگر شوکت خانم، انمول اور ہسپتالوں کے ماہرین یہ نہ کریں، یہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مین بیریئر پاکستان میں تحقیق کے آگے مین بیریئر ہی یہ کھڑا کیا ہوا ہے. اسے ایک انگریزی میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سوڈو ایکسپرٹس. سوڈو کہتے ہیں جھوٹے کو، دھوکے باز کو، غلط بندے کو. یہ سوڈو قسم کے جو ماہرین پیدا ہو گئے ہوئے ہیں وہ جہالت کی ایک قسم بتائی دے رہا ہوں آپ کو. جہالت کی ایک قسم یہ ہے کہ مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے کام ہو نہیں سکتا. جہالت کی ایک قسم یہ ہے کہ چونکہ مجھے پتہ نہیں لہذا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد جتنے بھی ماہرین ہیں جو ایلوپیتھک سسٹم سے متعلق ہیں انہوں نے اپنے آگے ایک بیریئر، ایک دیوار کھڑی کر لی ہے کہ طب یونانی کی، نیچرل میڈیسن کی کوئی بھی چیز سامنے آئے گی ہم نے پہلی دفعہ نفی کرنی ہے، ماننا نہیں ہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو کچھ ایویڈنس دیتا ہوں. کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس ایک کتاب ہے جو ایلوپیتھک میں ڈاکٹروں کو پڑھائی جاتی ہے. یہ جب وہ کلینکل میڈیسن کا پڑھتے ہیں نا اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کلینکل میڈیکل ڈائگنوسس. اس کے 1998 سے پہلے کے ایڈیشن دیکھیے، ایک بھی دیسی نیچرل میڈیسن کا ذکر نہیں ہے. اور آج پتہ ہے آپ کو کتنی دوائیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ آج اسی کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس کے جو آخری ابواب ہیں وہ ہربل میڈیسن سے بھرے ہوئے ہیں، نیچرل میڈیسن سے بھرے ہوئے ہیں، 60 ادویات تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ نبض ٹکوسلا ہے، یہی کہتے تھے نا، نبض ٹکوسلا ہے. آج انہی کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نبض ہو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ نبض ہو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ نبض ہو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہوا اصل میں؟ مسئلہ آج سے نہیں ہوا، مسئلہ بہت صدیوں پہلے کا ہے. جب مسلمانوں کے تمام علوم
ٹرانسلیٹ کر لیے گیا انگریزی میں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا دی, انہیں ہماری طبی کتابیں ہماری زبان میں سمجھ نہیں آتی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ منفصل بلغم, جب میں یہ کہتا ہوں وہ مخرج بلغم, ٹھیک ہے, جب میں کہتا ہوں جروب دماغ کہتے ہیں, جروب دماغ, ٹھیک ہے, تسلب الشرائن, جب میں یہ اصطلاحات استعمال کرتا ہوں تو میرے نئے نوجوان ڈاکٹر کو یہ اصطلاحات اوپر سے گزر جاتی ہیں, بلکہ اصولی بات یہ ہے ہمیں بھی پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بات جو سچ, ضرورت اس بات کی تھی. اب درمیان میں سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہی نالج انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کر واپس آیا. یہ جس طرح ہماری موسلی ہے نا, موسلی سفید بہت استعمال کرتے ہیں ہم, یہ میں دیکھ رہا ہوں کستوری پلس کیپسول, موسلی سفید ہم بہت استعمال کرتے ہیں. پاکستانی موسلی کتنے کی تولہ ہے, صبر کتنے کی ہے؟ 10 سے 20 روپے کی تولہ ہے موسلی پاک. اور انڈیا 40. انڈیا جو ہے وہ 40 سے 60 روپے کے درمیان ہے, اور پاکستانی 10 سے 20 کے درمیان ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ یہ سارے موسلی اکٹھی ہوتی ہے, بارڈر پہ جاتی ہے, وہاں سے واپس آتی ہے فیصل آباد, وہاں پہ پروسیس ہو کے دوبارہ اکبری منڈی جاتی ہے, 60 روپے کی ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز انڈیا سے آئی ہے, یہ چیز نیپال سے آئی ہے, یہ چین سے آئی ہے, یہ امریکن ہے. آج کل جو کیپسول بناتے ہیں سلڈینافیل سٹریٹ کی, یہ امریکن سالٹ ہوگا نا, بڑا اچھا کام کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. یہ ضمنی غلامی کا ملا بارو ہو کے نہ آوے تو رشتہ کوئی نہیں چلتا. زوار صاحب, میرے کو یہ بھی خبر ہے کہ من رشتے نہیں لبتے. اچھا, گھر نہ لے گا, میں گل کھول کے کرنا نہیں چاہ رہا سی, بڑے عرصے تو دوسری شادی کی خواہش ہے. تو دوستوں, اب میں آخری بات کشتے پہ کرنے والا ہوں. ایک تو نا یہ اچھی ہے, یہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے ہم نے. تانبا بھی بڑی ضروری چیز ہے, کاپر. آپ دیکھیں جتنے بھی ملٹی منرل یوز کی جاتے ہیں, آپ نا ایک کام کیا کریں, کبھی کبھی بچوں سے کہا کریں کہ یار گوگل پہ جائیں تو اردو میں لکھیں, ضروری نہیں ہے اب انگریزی میں لکھیں, آج رومن انگریزی میں لکھیں. اب لکھیں دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے ملٹی منرل. اچھا, ٹاپ پہ آئے گا کہیں لکھا ہوگا سینٹرم پلس, فرض کیا. اچھا, اب لکھیں سینٹرم ڈبل پلس کے اجزاء کیا ہیں, کبھی ڈھونڈا کریں. اچھا, اس میں آ جائے گا آپ کو کیلشیم, میگنیشیم, سیلینیم, زنک, آئرن, کاپر اور چاندی, سلور, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوں گی. یہ ساری چیزیں, یہ جو مرجان بناتا ہے نا مرتضی, 16 قسم کے نمکیات اللہ نے قدرتی طور پر مرجان کے اندر رکھے. مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے سینٹرم جو, اچھا میں ایک یہ بھی فیشن ہے, یہ ہے لوکل سینٹرم. ہمارے جیسے یہ کپڑے میں نے ادھار پہنے ہوئے, جو لوکل جو ہے نا وہ لوکل سینٹرم یوز کرتے ہیں. کچھ کلاس ہے جو امپورٹڈ سینٹرم یوز کر رہی ہے. تو آپ کیوں نہیں امپورٹڈ بناتے ہیں؟ پاپڑ منڈی سے اچھی اچھی ڈبیاں ملتی ہیں, بڑی خوبصورت سبز رنگ کی ڈبیاں, جو انٹرنیشنل پیکنگ آتی ہے نا, فوڈ گریڈ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کی, اس کے اندر مرجان کے کیپسول بھر کے بیچا کریں. اس سے لیں 1500 روپے کلو, آگے بیچے 15,000 روپے کے وہ کیپسول. جب تک آپ لوگ یہ نہیں کریں گے, لوگ میرے طرح مخلوق العال کریں, سیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل چین ہے جو صرف قدرتی یہ جڑی بوٹیوں اور نمکیات کو ری پیک کر کے سیل کر رہی ہے. روٹ 2 ہے اور ایک وہ جی اینڈ سی. لاہور میں اگر گلبرگ جائیں
لبرٹی کراس کرتے ہیں تو فردوس مارکیٹ کے سامنے کارنر پہ ایک شاپ ہے اس کی GNC کی. ہمارے جو مرجان کیپسول ہیں جس میں انہوں نے ہو سکتا ہے مجھے شک ہے کہ مرتضیٰ پرووائڈ کرتا ہوگا ان کو, مجھے شک ہے, آپ نے صحیح فرمایا, مجھے شک ہے کہ اس سے لے کر بڑی خوبصورت پیکنگ میں, اس سے لیے انہوں نے 150 روپے میں, انہوں نے خوبصورت پیکنگ کی, پیکنگ کے اوپر لگائے 45 روپے ڈبی کے اوپر, 1.5 روپیہ اسٹیکر کے اوپر, اور ڈھکن 2 روپے کا لگایا. ٹوٹل کاسٹ ہو گئی ان کی 175 روپے. کتنے کی بیچتی ہوں گی؟ اسی نہیں امیر ہو سکتے بھائی جان, وہ 3500 روپے کی بیچ رہے ہیں. آپ کا کشتہ مرجان آپ کے طریقے سے بنایا ہوا. فرق کیا ہے کہ وہ خوبصورت دلہن کو سجا کر عروسی لباس پہنا کر ایسی حالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بڑی بڑی پجاروں اور مرسڈیز سے نکل کر 3500 سے کم تو ان کے ناک پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو یہ گاہک آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ تب بھی لیں گے جب آپ اپنے آپ کو اس طرح اپ گریڈ کرتے ہیں. سمپل, آپ نے ہمیں اپنی دوریاں ختم کرنی ہے, اپنے آپ کو دوسرے ساتھ جوڑ لینا ہے. کسی کے پاس ایک نالج, اس طرح یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے وہ ان کے پاؤں دھو کر پینے کے قابل ہی لوگ ہیں, بڑے عظیم لوگ ہیں. یہ فن ان سے ہم نے حاصل کرنا ہے, مگر اس سے حاصل کر کے اس کو آگے بڑھانا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور میں اس دور میں ہیں جب ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں طب یونانی پھل پھول رہی ہے, الحمدللہ. اور میرا اس سال کا جو اپنے آپ سے بھی ایک کلیم ہے, وعدہ ہے کہ مایوسی کے بادل ختم کرنے ہم نے. کوئی مایوسی نہیں ہے. دیکھیں آپ کا ہجامہ پھل رہا ہے, آپ کا فسد پڑ رہا ہے. اب ہم جونکوں کی طرف, علاج کی طرف جا رہے ہیں, لیچ تھراپی, وینیسیکشن. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم فسد کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کا مسئلہ یہ وینیسیکشن کرتی ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہجامہ کرتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے یہ کپنگ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے ہم جونکے لگاتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے یہ لیچ تھراپی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مالش کرتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے یہ مساج کرتے ہیں. فرق صرف نہیں, ماشاءاللہ, فرق اتنا ہے. بہت اچھی بات. آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا, ہم نے مجھے ایک سوال اکثر کرتے ہیں, تانا مارتے ہیں, تواڈے کرشی والے نے تو کچھ تو لکھنا ہی بند کرتا ہے. میں کتنے کہندے وہ ڈبی میں لکھا ہوا مرجان مرکب, صدف مرکب. میں نے کہا مرتضیٰ کا نام ہم رکھ دیں غلام فرید, یہ بندہ نہیں رہے گا. بندہ تو پھر نہیں رہے گا نا, ایک کدو تو نہیں بن جائے گا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ صدف مرکب, کچھ چیزیں قوانین کا معاملات ہوتے ہیں, جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ GMP اور یہ وہ معاملات. عام اپنے طور پر دوائیوں کو جو مرضی لکھتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں منع کر رہا. جو کمرشل ادارے ہوتے ہیں ان کے کچھ اپنے ریگولیٹری معاملات ہوتے ہیں. جب ان کی دوائی ہو سکتا ہے پاکستان میں کشتہ صدف لکھنے پر کوئی پابندی نہ ہو, یہی دوائی جب دبئی میں جائے گی تو ہمارے جو شیخ ہیں, شیوخ, ان کو گردے خراب ہوتے ہیں. شیوخ, ان کے مسئلے بنتے ہیں. ان کو دوائی دیں گے تو پھر بعض ادارے اپنے اصول متعین کرتے ہیں کہ جو دوائی میں نے پاکستان کے لیے بنانی ہے یہی باہر جائے گی, میں نے ان کے لیے الگ اور ان کے لیے الگ نہیں بنانی. تو اس سلسلے میں پھر انٹرنیشنل کچھ طریقہ کار اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اب جو صدف اس میں ڈالا ہوا ہے وہ کشتہ نہیں ہے, اب جو مرجان ڈالا ہوا ہے وہ کشتہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ویسی ہیں. تو دوستوں, آخری بات, صرف آخری بات, یہ میں بات بار بار کہتا ہوں. میرے ایک وفاقی موسم میں کیس تھا, بات چیت ہوئی, تو میں صرف اختصار کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں. تو
کچھ ینگ ڈاکٹرز نے ہم پر کیس کیا کہ ان پر پابندی لگا دی جائے کہ یہ جو یہ کام کرتے ہیں اس سے انفیکشن بڑھتی ہے، اس سے ایڈز ہو رہی ہے، اس سے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے، اس سے مختلف انفیکشیس ڈیزیزز پھیلتی ہیں. تو میں نے وہاں ان سے کہا، اور یہ بات سننے والی ہے، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ مفروضوں پر مبنی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی شماریاتی جائزہ اسٹیٹسٹکس ان کے پاس کوئی موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ کلیم کر سکے. جو بات میں کرنے والا ہوں وہ سنیے ذرا. میں نے کہا کہ جی یہ جنہوں نے باتیں کی ہیں یہ کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، مگر دنیا میں اینٹی بایوٹکس، اسٹیرائڈس، پین کلرز، ادویات کے استعمال سے ہلاکتوں کی شرح، صرف بیماریوں کی شرح نہیں، مرنے والے مریضوں کی شرح دنیا میں پاکستان سے زیادہ ہو تو پھر ایک بات. دوسرا میں نے کہا یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری دوائیوں سے کشتے کھا کر گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ سنتے ہیں نا، اور ایسے بھی نظر چکا لیں شاید انگلی کل ٹھیک کر رہے ہوں، یار شاید یار ٹھیک کیا کیوں سر، شاید ٹھیک کیا پڑھے لکھے لوگ نے نا. دوستو دنیا کے 10 ممالک، یہ بات آئی لے کر جائیے، دنیا کے پہلے 10 ممالک گردوں کے نکارہ ہونے کی شرح کے لحاظ سے، جس میں 6 نمبر پر چین ہے، جس میں 5ویں نمبر پر انڈیا بھی ہے، جس میں 3رے نمبر پر امریکہ بھی ہے، 10 ممالک میں پاکستان شامل ہی نہیں. وہ امریکہ میں جو گردے فیل ہوتے ہیں وہ کس سنیاسی بابے کے کشتے کھا کر ہوئے، کیا بات ہے. یا جو فرانس میں لوگوں کا یہ لیور کینسر ہو رہا ہے اور اس میں تیزی سے لوگ اس لیور کینسر میں جا رہے ہیں، وہ کس سنیاسی کے کشتے کے نتیجے میں جا رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. ہم کیوں نہیں سوال کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سوال تب کریں گے جب ہم یہ پڑھ کے بتا پائیں گے. تو اس لیے تھوڑی سی اس کو اسٹڈی کیا کریں. کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ سنیاسی جو ہمارے ان کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے. ہمارے قانون میں UH ایکٹ میں جب ہم جراحوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ صورتحال آئی تھی، تو ہم نے یہ ایک موو چلائی تھی، جتنے بھی جراحت کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حکیم بٹھائیں اور اپنی رجسٹریشن کروا لیں. تو ان کا کام قانون میں اس کا ایک شیلٹر دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جوہال، کوحال، جراح یا مڈ وائف جو کسی ماہر طبیب کے زیر نگرانی کام کر سکتا ہے. تو اسی شک کے تحت یہ ہمارا چونکہ سنیاسی جو سنیاس ہے یہ بنیادی طور پر مینوفیکچرنگ سے متعلق ہے. تو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے لیے کسی ابھی تک آپ کو کسی ایسا دوائی بنانے کے لیے مطلب پر بنا کر دینے کے لیے ابھی کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے آج تک. آپ اپنے مطلب پر بنائی دوائی بنا کر دے سکتے ہیں. ہم دوائی پریسکرائب کرنے کا اختیار کوالیفائڈ رجسٹرڈ حکیم کو ہے. تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں. دوسرا ہم نے بات نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ، چین نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ جتنے بھی ان کے روایتی معالجین تھے ان کے لیے ایک ٹرم انہوں نے یوز کی اور تمام جو روایتی ان کے معالجین تھے ان کو رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیا. تو ہم بھی دھارے میں لے آئے، ان کا ایک مخصوص ڈومین دے دی. ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے جو فن ہے، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ بڑے پھلے پھولے. اور انشاءاللہ اب آپ کی جتنی بھی جہتیں تھیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس میں کشتہ بھی شامل ہے، جس میں دیگر فنون بھی شامل ہے. الحمدللہ آپ بڑے اچھے دور میں ہیں، آپ طب کی ترقی کے دور میں ہیں. اپنی امیدیں قائم رکھیے، آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو ادھر لائیے. انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، طب بھی ترقی کرے گی اور ہم سب ترقی کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی یہ تھے جناب ہمارے صدر پاکستان نیشنل